بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 28 دسمبر سن 2021 بروز منگل۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر ملکیوں کے ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید جلد ہی دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید چند دنوں میں ہر کسی کو آن لائن دستیاب ہو جائے گی۔ فی الحال آرٹیکل نمبر 20 جن میں گھریلو ملازمین شامل ہیں پر ڈرائیوروں کی آن لائن تجدید کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرنا چاہتے ہیں انہیں ڈرائیونگ لائسنس کی میعاد ختم ہونے سے 6 ماہ پہلے درخواست دینا ہوگی، اور جس طرح پہلے 1 مہینہ پہلے دیتے تھے اب یہ 6 ماہ پہلے کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ الرائے کی رپورٹ کے مطابق میعاد ختم ہونے سے 6 ماہ قبل تجدید کرنے کی وجہ غیر ملکیوں کے ڈرائیونگ لائسنس کو محدود کرنا اور شرائط پر پورا اترنے والوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنا اور جو اہل نہیں ہیں ان کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کرنا شامل ہے۔ ڈیٹا کو مجاز احکام سے منسلک کرنے کے بعد محکمہ ٹریفک کو ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید کرنے کی درخواستیں اس ہفتے یا اگلے سال کی تازہ ترین شروعات سے موصول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی شرائط پر پورا نہیں اترتے ہیں وہ خود بخود منسوخ ہو جائیں گے۔ 2 ہفتے قبل غیر ملکیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید بند کر دی گئی تھی۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلا تھا جو آرٹیکل نمبر 20 پر ہیں، گھریلو ملازمین یا گھریلو کام کرنے والے ڈرائیور۔ دیگر پیشوں سے منسلک لوگوں کی درخواستیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں موصول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت پولیس کی کارروائیوں میں متعدد غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کویت وزارت داخلہ کی فوجداری تحقیقاتی ٹیم نے 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان نے 15 موٹر سائیکلیں ریسٹورنٹس اور دکانوں کو فروخت کی، جبکہ ان کے گودام سے 19 موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی گئی ہیں جو ابھی تک فروخت نہیں کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے بائک خریداری ان کو تفتیش کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان خریداروں کو چوری کی موٹر سائیکل اور اس کے تجارتی طریقہ کار کے بارے میں علم تھا یا نہیں۔ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے جب کمپنی کے ایک ملازم نے اپنے باس کو بتایا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کمپنی کے گودام سے موٹر سائیکل چوری کر کے نتائج کے بارے میں سنا ہے۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ ان تارکین وطن ملازمین نے کمپنی کے گودام سے موٹر سائیکلیں چوری کی اور انہیں کمپنی سے دور ایک گیراج میں منتقل کر دیا۔ کویت ڈرگز کنٹرول انفورسمنٹ نے ایشیائی شہریوں کے 4 مشتبہ افراد کو 5 کلو ہیروئن اور میتھ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ کویت کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے بارے میں موصول ہونے والی معلومات کے مطابق تحقیقات کو تیز کیا گیا اور ان منشیات فروشوں کی نقل و حرکت اور ارکان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی۔ ذرائع سے تصدیق کی گئی ہے۔ پبلک پراسیکیوشن سے قانونی اجازت طلب کی گئی اور منشیات فروشوں کو ڈیجیٹل اسکیل کے ساتھ 5 کلو ہیروئن اور میتھ سمیت گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ روزنامہ رائے کی رپورٹ کے مطابق پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف ریزیڈنسی افیئرز نے کویت میونسپلٹی اور پبلک اتھارٹی برائے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی کے زیر اہتمام ایک مہم کے نتیجے میں خلاف ورزی کرنے والے 16 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ روزنامہ نے ذرائع کو بتایا ہے کہ ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے جو وفرا کے زرعی علاقے میں موبائل گروسری کے معائنے کے دورے کے بعد میں عمل آئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان گروسریوں کے مالکان کس حد تک قوانین اور ضوابط کی پابندی کرتے ہیں۔ گرفتار کیے گئے ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کے پاس بھیج دیا گیا ہے اور ان کی گاڑیوں کو میونسپل گیراج میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔